بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسرا درس ہے روحانی چیک اپ اور علاج کی ٹریننگ کا۔ تو لائٹ پر کر دیں، آنکھوں پہ لگ رہی ہے۔ اچھا، گھر اور اس کے رہنے والوں کو شرعی رقیہ کے ذریعے محفوظ کرنا، آج ہم یہ سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، گھر چار دیواری اور چار دیواری میں جو رہتے ہیں ان کو ایک بہترین عمل اس کے لیے یہ ہے کہ جسے اکثر لوگ مطلب ہے کہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور شیطان ایسے گھروں میں رہنے کی جو ہے نا کوشش کرتا ہے، تلاش ہوتی ہے اس کو جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تاکہ وہ نقصان پہنچا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، مسلم شریف کی حدیث نمبر 780 ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت قائم رکھتا ہے، اللہ کے اذن سے اس کا گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس طرح کی مختلف احادیث میں ذکر ہوا ہے۔ اچھا، پہلی چیز، اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو پتہ ہے لیکن وہ کرتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، صبح کے اذکار، نماز فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک۔ لائٹ بند کر دیں۔ ٹھیک ہے، اذکار صبح، نماز فجر سے لے کر سورج نکلنے تک، اور جس وقت بھی آنکھ کھلے، فجر کا ٹائم وہی ہے آپ کا، کوشش کریں کہ فجر ٹائم پہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کے اذکار فجر کے بعد کے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے اذکار کر لیے جائیں تو یہ زیادہ بیسٹ ہے۔ سورج نکلنے کے بعد وہ اذکار آپ کر سکتے ہیں جو کہ رہ گئے ہیں کسی وجہ سے، لیکن رہنے نہیں چاہیے، پہلے زیادہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ جنگ ہمیشہ جو ہے نا اس کا اپنا بچاؤ پہلے کیا جاتا ہے، جنگ شروع کرنے کے بعد نہیں ہوتا بچاؤ، ہمیشہ پہلے سے تیار رہتا ہے انسان۔ اور شام کے اذکار عصر کا وقت شروع ہونے سے سٹارٹ کر دینی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے اول ٹائم میں۔ ٹھیک ہے، اور مغرب سے پہلے مکمل کر لینی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، یہ تو سب کو پتہ ہے اور کرنے بھی چاہیے۔ سونے سے پہلے کے اذکار، گھر میں داخل ہوتے اور گھر سے نکلتے وقت اللہ کا نام لے کر بسم اللہ، اور کھاتے وقت، کھانے سے پہلے، کھانے کے درمیان میں بسم اللہ، کثرت سے ہر چیز کے کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنے کی عادت، یہ بہت سی چیزوں سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ اگر گھر میں تکلیف اور خوف یا مسائل زیادہ ہوں تو یہ چیزیں آپ اپنا کر دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا، علی اللہ ربنا توکلنا، مختلف احادیث میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں، لیکن بسم اللہ کہنے کے جو ہے نا یہ الفاظ بھی کفایت کر جاتے ہیں۔ بسم اللہ کہہ کر آپ گھر میں داخل ہوں، کسی کے گھر میں بھی، اپنے گھر سے نکلیں، کسی کے گھر داخل ہوں یا کہیں سے بھی، بسم اللہ کی عادت ڈالیں۔ اور سونے سے پہلے آیت الکرسی، آخری 3 قل، اخلاص فلق ناس۔ اللہ کے نبی کی سنت بھی یہی ہے کہ وہ 3 بار ہاتھوں پہ تھتکار کے جسم پہ پھیر کے پھر سوتے تھے، اور آخری 2 آیتیں اس کی سورہ بقرہ کی۔ ٹھیک ہے جی، اور صاف پانی کی ایک بوتل جو ہے نا وہ تیار رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، وضو کر کے کوشش کرے باوضو رہیں، نہ جادو اثر کرتا ہے انسان پہ، پہلے سے جو ہو چکا ہے جادو، نظر، حسد، وہ بھی کمزور ہو پڑ جاتا ہے۔
اور وضو کریں سونے سے بھی پہلے، ویسے بھی باوضو رہنا چاہیے، اور نیت یہ کیا کریں کہ گھر اور اہل خانہ کو تمام مسائل اور شر سے محفوظ رکھنے کی اس میں نیت آپ کی ہونی چاہیے، خود کو بھی اہل خانہ کو بھی۔ اچھا، پانی پر بلند آواز سے فاتحہ 7 بار، آیت الکرسی 1 بار، سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات، ٹھیک ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اخلاص، فلق اور ناس، یہ 3 بار۔ اور ہر تلاوت کے بعد ہلکا سا نفث کر لیں، نفث کا مطلب تھتکارنا ہے، ہلکا سا، ایسا ایسی پھونک جس میں نمی بھی ہو، تھتکار، یہ سنت ہے۔ اچھا، پانی کو یعنی استعمال میں لانا، کھانے پینے میں اپنے چہرے پہ چھڑکاتے رہیں، پیتے رہیں، گھر کے لوگ بھی پئیں، آپ بھی، یہ غسل بھی کر سکتے ہیں اس سے، لیکن چھڑکانے سے پہلے جو ہے نا یہ کسی معالج سے مشورہ کر لینا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ چھڑکانے سے نا جنگ شروع ہو جاتی ہے شیاطین جنات جو گھر کے اندر رہتے ہیں ان سے۔ ایک عورت کو چھڑکانے کے لیے دیا گیا تھا، اس کو مسائل شروع ہو گئے تھے پھر۔ تو مینسز میں عورتوں کو تو بالکل اس چیز کے قریب دھونی دینا یا پانی چھڑکانا دم والا، یہ ان چیزوں سے دور رکھنا ہے۔ مرد نماز کے پابند اگر نہیں ہے کوئی مرد گھر میں تو وہ مجبوری ہے، پھر اس کے لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن سیکھ کر، جیسے کہ پچھلے درس میں بتایا میں نے، سیکھے بغیر نقصان ہی ہوتا ہے، سیکھ کر کیا جائے، کچھ بھی کرنا ہے، چاہے دم ہے، رقیہ ہے، کوئی اور فیلڈ ہے، سیکھے بغیر نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور آگے جو دعائیں ہیں یہ گھر کو محفوظ کرنے کی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، وہاں پہ اللہ کی کوئی نافرمانی والی چیز نہیں ہونی چاہیے گھر میں، تصاویر جاندار کی، کتا، جنبی، ناپاک انسان گھر میں زیادہ دیر ناپاک بھی نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ کی نافرمانی والی چیز کوئی نہیں ہونی چاہیے گھر میں۔ ہمارے ایک ساتھی راقی بھائی ہیں، وہ ذکر کر رہے تھے کہ ایک ایل سی ڈی خراب، ٹھیک نہیں تھی، پہلے اس پہ مس یوز ہوتا رہا، گانے بجانے سنے جا رہے تھے، تو وہ خراب ہو کر کئی عرصے سے ادھر پڑی تھی، اس کی وجہ سے اس کمرے میں نحوست محسوس کی گئی ہے۔ جب وہ نکالی گئی تو اہل خانہ ٹھیک ہوئے۔ یہ میوٹ کر دیں اپنی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی ہر نافرمانی والی چیز شیطان کو دعوت دیتی ہے، چاہے آپ کی باڈی میں ہو، آپ کی چار دیواری میں ہو، کہیں بھی ہو۔ شیطان اور رحمان یہ دو الگ راستے ہیں، شیطان کا اور الگ یہ رحمان کا۔ اچھا، دعائیں جو سنت سے ثابت ہیں، شام کو 3 بار اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، نیو منزل میں آپ جائیں وہاں بھی یہ پڑھ لینا چاہیے۔ صبح شام کے اذکار ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم وغیرہ، ٹھیک ہے، 3 بار یہ، اور پچھلی دعا 3 بار جو پڑھی ہے میں نے۔ اچھا، دیواروں دروازوں پر جو تویز دھاگے کڑے چھلے لٹکائے جائیں، یہ بھی نقصان ہے، یہ آپ کے گھر میں جنات کو دعوت دیتے ہیں، شیاطین منتر جادو لکھے ہوتے ہیں اس میں، چاہے کوئی اپنے آپ کو پیر کہنے والا شخص ہی کیوں نہ دے آپ کو، تویز ثابت نہیں ہے اسلام میں، ٹھیک ہے جی۔ اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے، گھر پر کسی غیر معمولی پانی یا مواد کا چھڑکاؤ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب بتیاں دے دیتے ہیں کچھ معالج تو نہیں، جادوگر میں کہوں گا ان کو، جو تویز دھاگے کڑے چلے، امام زامن، غیر شرعی گوشت پھینکوانا، قبرستان، کپڑا ناپنا، یہ ان کو میں جادوگر کا لقب دیتا ہوں، یہ شرعی معالج نہیں ہے، ان کے پاس جانے والا پہلے سے ڈبل مسائل کے شکار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مومن جنات سے بھی مل کر کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو مومن جن، آپ کو کیا پتہ وہ مومن ہے یا کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مومن جنات سے مل کر کام کرنا بھی جائز نہیں ہے، اسلام میں ناپسندیدہ ہے، ٹھیک نہیں ہے، جہنم کا راستہ میں اس کو کہتا ہوں، غلط ہے، حرام ہے۔ آپ کو نہیں پتہ سامنے جن انسان مومن ہے یا کون ہے، شیطان تو جھوٹ بولتا ہے، آپ کو کیا پتہ، کوئی تھرمامیٹر ہے آپ کے میرے پاس کہ سامنے جن جو دعویٰ کر رہا ہے جی مدد ہم مل کے کام کریں گے، وہ کون ہے؟ نو، ناٹ الاؤڈ، دس ناٹ الاؤڈ ان اسلام۔ اچھا،
جلانے کے لیے بھی جادوگر دیتے ہیں چیزیں، ٹھیک ہے۔ شرعی تحسین صرف قرآن تلاوت پڑھ کے تھتکارنا خود پہ، گھر پہ، پانی تیل پہ، ٹھیک ہے، یہ نہ کہ خرافات اور بدعات اور یہ چیزوں کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اب تحسین کہتے ہیں حفاظت کو، ٹھیک ہے۔ یہ حفاظتی اقدامات میں نے بیان کیے، یہ صرف ایک بار نہیں ہے بلکہ روزانہ کی عادت ہونی چاہیے۔ اگر چھوڑ دیا تو شیطان واپس آ جاتا ہے، جیسے گرد آلود ہونے پر گھر صاف نہ کرنے سے گرد واپس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب گھر میں تحسین، یہ جادو اثر انداز ہونے سے پہلے کی تحسین حفاظت میں نے بتا دی۔ اب ہم اس طرف جاتے ہیں کہ گھر میں جادو اور اثرات آ چکے ہیں، ان کو کیسے ہم نے ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں جادو کی موجودگی یا اس کے اثرات ایک سنجیدہ معاملہ ہے جس کا حل صرف شرعی طریقے سے ممکن ہے، یہ مت بھولنا۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ ہر بیماری، پریشانی، نقصان دینے کے لیے قرآن اور دعائیں سب سے بڑی شفا ہیں۔ کوئی بھی نقصان دہ چیز ہے اس کے لیے شفا کیا ہے؟ قرآن و سنت کی دعائیں۔ اچھا، علامات جادو یا اثر، ٹھیک ہے۔ گھر میں اچانک غیر معمولی بیماری یا بے آرامی۔ دوسرے نمبر پر افراد کا دماغی دباؤ، خوابوں میں پریشانی یا جذبات میں بے چینی، جانوروں یا پودوں کی غیر معمولی موت یا نقصان، مالی نقصان، کاروبار میں رکاوٹ یا مسلسل پریشانیاں، لوگوں کے درمیان غیر واضح جھگڑے اور تعلقات میں کشیدگی، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں طریقوں کی طرف جو جادو کو باطل ختم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ مضبوط اور باقاعدہ رقیہ شرعی یہ پڑھنا، جیسا کہ سورہ بقرہ ہے، معوذات ہیں، آیت الکرسی ہیں، دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے استعمال فرمائیں، یہ پہلی چیز۔ دوسرا ہے کہ پانی پر رقیہ پڑھ کر جو ہے آپ کھانے پینے میں استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ گھر کے اور کمروں کے چاروں کونوں اور دروازوں کھڑکیوں پر چھڑکاؤ تب کرنا ہے جب معالج کے ساتھ آپ نے ڈیٹیل سے ڈسکس کر لینا، یہ پہلے ڈائریکٹ نہیں کرنا، پہلی فرصت میں جا کر آپ فائرنگ شروع کر دیں، نو، یہ فائرنگ ہے ایک دم دھنی، اور یہ بڑے بڑے علاجوں کی طرف بغیر تحقیق، بغیر مشورے کے خود بڑے بن کے، نو، یہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے بعد میں، یہ میں پہلے بتا رہا ہوں۔ چھڑکانا اور دھنی دینا یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ شیاطین زخمی ہو جاتے ہیں اس سے، ان کی فیملیاں رہ رہی ہوتی ہیں گھر میں آپ کے ساتھ، ان کو پہلے وارننگ۔ یہ سیم انسانوں والا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی جنگ پہ جاتے تھے، کیا ہوتا تھا؟ پہلے ان کو زبانی دعوت دیتے تھے، بڑی دعوت دے کر پھر آخری سٹیپ ہوتا تھا جہاد، جنگ، اس میں بھی بڑی احتیاط سے، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں پہ نہیں ہاتھ اٹھانا، معذور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں تو غیب کا معاملہ ہے بھائی، آپ کو کیا پتہ جنات شیاطین کے کون کون سے فرد وہاں پہ بس رہے ہیں اور کیوں آئے ہیں، یہ معالج ہی سمجھ سکتا ہے جو کئی عرصے سے اس فیلڈ میں ہو۔ آپ اگر معالج 1 مہینہ پہلے بنے تو آپ کا کام نہیں ہے یہ کام شروع کریں، یہ پانی چھڑکانا یا پڑھائیاں ایسی کرنا جو پتہ ہی نہیں ہے۔ شرعی معالج، توحید، مواحد، اہل حدیث، قرآن و سنت کا داعی، توحید و سنت کو سمجھنے والا عالم دین، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ چھڑکانے اور یہ دھنی دینے سے بچنا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے روزانہ اذکار اور دعائیں پڑھنا، بیسٹ ہے یہ کریں، خاص طور پر صبح شام کی دعائیں۔ نیکسٹ ہے جی گھر کے افراد کی پاکیزگی اور وضو کا اہتمام۔ پاکیزگی ظاہری اور باطنی، عقیدے کی پاکیزگی بھی، شرک کی گندگی سے بچنا، امید غیر اللہ پر نہیں صرف اللہ پر، خوف غیر اللہ کا نہیں بلکہ صرف اللہ کا، توکل، امید، بھروسہ، جیسا کہ اللہ سے امیدیں غیر اللہ کو بھی، یہ شرک ہو گیا۔ تو یہ اس میں شیطان پر لازمی، کیونکہ شیطان کا قرآن میں ذکر ہے نا، اس نے کہا تھا کہ میں بھڑکاؤں گا، اللہ نے فرمایا کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں۔ اب مخلص خالص کیا چیز ہے؟ خالص قرآن و سنت اللہ نے بھیجی ہے ہمارے لیے،
اس سے بڑھ کر کوئی خالص چیز نہیں. وہ خالص رہیں گے تو کوئی شیطان کا زور نہیں چلے گا. خالص اخلاص. سورہ اخلاص کون سی ہے؟ قل هو اللہ احد. اخلاص، خالص، مخلص. ٹھیک ہے، اسی سے ہم کہیں گے کہ توحید ہونی چاہیے آپ کے پاس. گندگی سے بچنا، ظاہری گندگی اور باطنی گندگی، آپ کی بھی آپ کے گھر والوں کی بھی. ٹھیک ہے، یہ دم اور شیطان، یہ رقیہ کا کام شیطان سے ڈائریکٹ جنگ ہے. شیطان سے لڑنے چلے ہیں اور توحید ہی خالص نہیں ہے، عقیدے کا ہی پتہ نہیں، ترجمہ ہی نہیں پتہ قرآن کا، سنت پتہ ہی نہیں ہے کیا، حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، نبی علیہ السلام نے کن چیزوں سے حکم دیا بچنے کا، کیا کرنے کا، جائز ناجائز، حلال حرام مکروہ اور پسندیدہ کون سے اعمال ہیں، قرآن کی تفسیر. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں قرآن و سنت کے اندر. ہم نے جو بات کی تھی کہ چھڑکانا نہیں چاہیے پانی، اور دھونی دینے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جب تک مکمل آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں اس فیلڈ میں، یہ بات بتائی گئی تھی. اور روزانہ کے اذکار، دعائیں، خاص طور پر صبح شام اور سونے جاگنے کے اور مختلف مواقع کی دعائیں، یہ بہترین حصار ہے. گھر کے افراد کی پاکیزگی اور وضو کا اہتمام، پاکیزگی باطنی بھی، شرک سے پاک عقیدہ اور ظاہری بھی، اور وضو کا اہتمام. ٹھیک ہے، سحر، جادو یا حسد کے اثرات کے لیے باخبر اور تجربہ کار راقی کی رہنمائی لینا یہ ضروری ہے. اس کے بعد اللہ پر بھروسہ، سب سے پہلے اللہ پہ بھروسہ، پھر علاج پر. اور توکل یہ نہیں ہے کہ آپ علاج نہ کرائیں، جی میں اللہ پر توکل کر، نہ، یہ توکل کے خلاف ہے. اللہ نے، نبی علیہ السلام نے ایک بندے کا واقعہ اس میں درج ہے احادیث میں، بندے نے اونٹ باندھے بغیر گیا اندر تو باہر آیا اونٹ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا توکل یہ ہے کہ اونٹ کو پہلے رسی سے باندھو پھر توکل کرو اللہ پر. تو اللہ پر بھروسہ، دعا، صبر کے ساتھ علاج جاری رکھنا. ٹھیک ہے، یہ نہیں تھوڑا سا علاج کیا، رگڑا لگا، شیطانی اثرات زیادہ وہ یہ تو چھوڑ کے بھاگ گئے، علاج پہلے سے ڈبل اٹیک کرے گا شیطان بعد میں. اچھا، غیر تربیت یافتہ افراد کے تجربات یا نقل پر عمل نہ کریں، کیونکہ جادو کے کچھ اثرات خطرناک رد عمل پیدا کر سکتے ہیں. کسی بھی قسم کے طلاسم، جادوئی اشیاء یا غیر واضح دعاؤں کا استعمال یہ ٹھیک نہیں ہے، منع ہے. علاج کے دوران صبر، نماز، قرآن کی تلاوت اور دعائیں ضروری ہیں. گھر میں جادو کی موجودگی یا اثرات سے بچاؤ اور علاج صرف شریعت کے مطابق رقیہ اور دعا کے ذریعے ممکن ہے. رقیہ ایک دعا ہے، ٹھیک ہے، مستقل اور مضبوط عمل، روزانہ کی تلاوت اور باخبر راقی کی رہنمائی کے ساتھ جادو کے اثرات کو کم اور ختم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اتنی بڑی چیز نہیں ہے جتنی لوگوں نے بنا لی ہے یہ کہ وہ جی جادو ہو گیا، جی جن آ گیا. جی جادو جن ہوتے کیا ہیں؟ قرآن و سنت کے سامنے ان کی اوقات کیا ہے؟ قرآن و سنت سب سے بڑی چیز. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. اچھا جی، تحسین غیر شرعی چیزوں میں نہیں ہے، حفاظت غیر شرعی چیزوں میں نہیں ہے. اچھا جی، جادو کی جو قسمیں ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جادو چھپ کے جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ کیا جا سکتا ہے، مدفون بھی ہے، مرشوش بھی ہے، اس میں معقول مشروب بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا علاج میں نے آپ کو بتایا مختلف یہ چیزیں. اب ایک اور چیز، جادو اگر آ جائے سامنے تو نمٹنا کیسے ہے اس سے؟ ٹھیک ہے، کوئی غیر معمولی چیز آپ کو نظر آئی ہے تو اس کو ڈائریکٹ نہیں ہاتھ لگانا. چاہے تویز دھاگا کسی کا کھولیں نا، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں کھولنا. پہلے آپ نے دستانے پہننے ہیں، گلوز ہاتھوں پہ. اچھا، اس کو کھولتے کھولتے آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ آیت الکرسی 4 کل پڑھتے پڑھتے. پہلے سے پانی تیار بھی ہو انہی چیزوں کی پڑھائی والا، سرکہ پانی اس میں، تاکہ بعد میں آپ اس میں بھگو کے، تو اگر گرہیں لگی ہیں تو پھر آپ کوشش کریں گرہیں کاٹنی نہیں ہیں، کھولنی ہیں سورہ فلق پڑھتے پڑھتے. اچھا،
پانی اور نمک کے برتن میں جو ہے نا رکھنا ہے ان چیزوں کو، اسی میں مکس کر لینا ہے، اور ان پر یہ چیزیں پڑھنی ہیں آپ نے، جو چار کو آیت الکرسی فاتحہ، یہ چیزیں کثرت سے پڑھتے رہنا ہے، خود پہ پہلے دم کر کے پھر یہ ٹچ کریں، جادو تویز جو بھی ملے اس کو۔ اچھا جی، اب پانی سے تحریروں کو صاف کرنا مقصد ہے، جو جادو ٹونا تویز آپ کو ملا ہے اس کو صاف کرنا مقصد ہے۔ اگر بال پوائنٹ والی لکھائی ہے سرکے سے بھی وہ صاف نہیں ہوئی، دم والے پانی میں آپ نے بھگوئی ہے تو گھنٹہ 2-4 گھنٹے رکھنے سے صاف نہیں ہوئی پڑھائی، تو آپ نے کینچی سے بسم اللہ پڑھتے ہوئے اس کے الفاظ کو کاٹنا ہے، یعنی الفاظ سلامت نہ رہے کوئی بھی اس کا، الف لام میم ہے نا، تو میم سلامت نہ رہے، لام سلامت نہ رہے، الف سلامت نہ رہے، ٹوٹے ٹوٹے کر دینا ہے پڑھائی کرتے کرتے، اس کو پھر سائڈ پہ کہیں بہا دینا ہے، یہ آواز دے کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ، میں نے دم والا پانی پھینکنا ہے، ٹھیک ہے، گملے یا سائڈ پہ کسی جگہ، درخت کے نیچے کوشش کریں نہ پھینکیں، گندی نالی میں نہ پھینکیں، ایسے بہا دیں بس، آواز دے کر چھت پہ یا کونے میں کوشش کریں نہ بگائیں، ایسے چھت پہ کسی جگہ، ٹھیک ہے جی۔ پڑا ہوا پانی آپ جسم پہ ڈالیں، پئیں، اپنے چہرے پہ چھڑکائیں، لیکن گھر کی چاردیواری میں نہ چھڑکائیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو دم وہ نہ شروع کریں، آپ ماہر جب تک نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور جادو نکل آئے تو اس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ گلوز پہن کے اس کو آپ نے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اپنے ہاتھوں کو اس کے بعد دھونا بھی ہے، جو طریقہ میں نے بتایا، زائل کر دیا جادو آپ نے پھینک دیا، تو اس کو آپ نے زائل کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے اچھی طرح، دم والے پانی بھی مکس کر لیں اس میں، بیری کا دم والا، نمک والا، کیونکہ زہریلا مادہ بھی ہو سکتا ہے اس میں مکس، ٹھیک ہے جی۔ تو کاغذ کے جو بچے کچھ ہیں نا، کاغذ یا کپڑے کے ٹکڑے، تو وہ جلا دیں، لیکن الفاظ ختم کر کے، ایسے نہیں، اگر ناری سحر ہوا تو مریض پرابلم میں آ سکتا ہے، اس لیے سارا ختم کر کے پھر بچے کچھ اس کی چیزیں پڑھائی کرتے کرتے جلا دیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پانی میں تھتکارنا بھی ہے ساتھ یہ پڑھتے پڑھتے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ کو گھر یا دروازے کے آگے کوئی چھڑکی ہوئی چیز ملے، آواز ٹھیک آ رہی ہے نا میری؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے جی؟ جی 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 آواز ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جادو آپ کو ملا، وہ ختم کرنے کا طریقہ بتا دیا، اب ایک چیز چھڑکی ہوئی ہے آپ گھر کے دروازے پہ یا کمرے کے دروازے کے باہر، انسانوں نے میں سے کسی نے چھڑکائی ہے یا شیطانوں جنات میں سے کسی نے چھڑکائی ہے، ٹھیک ہے، انسانوں کے آپس میں لڑائی ڈلوانے کے لیے جنات چھڑکا کے چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر دروازے یا گھر کے آس پاس کوئی چیز چھڑکی ہوئی ملے تو کیا کرنا ہے؟ اس میں سے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، عجیب و غریب بدبودار پانی یا کوئی بھی ایسی چیز، غیر معمولی رنگ کا نمک، نامعلوم پاؤڈر، جلا ہوا کاغذ، ٹھیک ہے۔ پہلے خود کو آپ نے تحسین کرنا ہے، تحسین سے مراد ہے آپ نے پڑھائی خود پہ کرنی ہے، چار کو آیت الکرسی، پانی پر جادو باطل کرنے والی آیات پڑھیں، یہی جو بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ منزل یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، منزل نامی ایک ملتی ہے مختلف آیات کا مجموعہ، اس میں آیات سحر بھی ہیں، باقی چیزیں، اس پانی کو اس جگہ پر چھڑک دیں اور دھو لیں، بس پھیلانگنا نہیں ہے، اگر غلطی سے پھیلانگ لیں ایسی چیز کو تو بسم اللہ پڑھ کے واپس پھیلانگیں تاکہ آپ پر اثر نہ ہو۔ راستے میں ہوتی ہیں ایسی چیزیں، ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے، میں وہ موٹر بائک پہ تھے، کوئی ایسا گوشت کا ٹکڑا کہ کپڑا تھا کوئی راستے میں پڑا، وہ جیسے ہی اس کو، بائک میں تیز ہوتا ہے بندہ، جا رہے تھے، جیسے ہی پھیلانگا ہے اس کو اوپر سے گزرے، طبیعت خراب ہوئی، اچھا سار چکرانا، پھر واپس مڑے، وہ معالج تھے، بسم اللہ پڑھ کے واپس ٹاپے ہیں، اس سے تو ٹھیک ہو گئے بالکل، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے تو اچھا جی، پانی کو چھڑک دینا ہے اس جگہ پہ، اور جب نشان ختم ہو جائے تو جگہ صاف کر دیں،
اگر گھر میں اچانک عجیب و غریب قسم کے کیڑے نکل آئیں تو کیا کرنا ہے؟ کاکروچ، بھنورے اور بچھو، چھوٹے سانپ یا چچڑ وغیرہ، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتہ اس کو کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، کچھ بھی ایسی چیز نکل آئے تو خاص طور پر جب وہ ادویات سے نہ مریں اور کوئی طبعی وجہ بھی نہ ہو، ہاں جی، تو پھر شک تو پڑتا ہے، یہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے، اور اس کو باطل کرنے کا خاص طریقہ ہے جو سبق نمبر 8 میں انشاءاللہ آئے گا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہر مسلمان مرد عورت اپنے آپ کو تحسین میں لا کر اللہ کی آیات کے ذریعے جادو کو باطل کر سکتا ہے اور اپنے گھر کو پاک صاف کر سکتا ہے۔ قوت اللہ کے کلام میں ہے، شفا اسی میں ہے، اور جو اللہ سے وابستہ ہو جائے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے درس نمبر 8، حشرات اور گھر میں کچھ چیزیں نکل آئیں، کیڑے وغیرہ، ان کو صاف کیسے کرنا ہے، ان کے جو جادو کے تھرو ثابت ہو جائے کہ یہ جادو سے آئیں، کیسے اس کو ختم کرنا ہے؟ جی، ان کو ختم کرنے کا طریقہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ڈرنا نہیں ہے، سب سے پہلے کسی طبعی سبب کے بغیر حشرات کا بڑھ جانا، ٹھیک ہے، جوئیں، کیڑے یا چھوٹے سانپ، کوئی بھی ایسی چیز، ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنے اوپر یہ چیزیں پھونکنی ہیں، پھر کرنا کیا ہے؟ تصاویر اور مجسمے گھر سے نکالنے ہیں، گڑیاں، کھلونے، یہ تو بالکل انسانی شکل کے آ رہے ہیں کھلونے، اور جانوروں کے کھلونے شکلوں کے، دلیل یہ دیتے ہیں جی حضرت عائشہ گڑیاں سے کھیلتی تھی، وہ گڑیاں یہ نہیں ہوتی تھیں جیسے ایک کپڑا پکڑ کے بندہ کہ جی یہ اس کی نا بازو ہو گئی، دوسرا کپڑا دوسری سائڈ پہ لگا کے کہ یہ ٹانگ ہوگی، یہ تو کھیلتے تھے، لیکن یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو بالکل بت ہیں جو بازار میں سیل ہو رہے ہیں، اور ہمارے گھروں میں یہ حدیث پہ دلیل دے کر تو ہم اپنے گھروں میں فرشتوں کو روک رہے ہیں یہ لا کے۔ گڑیا پہ غور کریں، آج کل جو مارکیٹ میں آ رہی ہے بالکل انسانی شکل، بھالو پہ غور کریں، بالکل پانڈا بھالو ریچھ کی شکل کا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے گھر میں۔ اچھا، منہ کے بال ان کو لٹا دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، گھر سے نکال دیں تو بیسٹ ہے، بہت ضروری پاسپورٹ، نوٹ یہ ہوں تو وہ تو مجبوری ہے، تصویر وہ بھی دراز میں رکھیں، بند کر کے رکھیں، لیکن کھلونے تو مجبوری نہیں ہے نا، آپ کوئی اور چیز لیں ہیں، خیر بے جان کھلونے بھی ہیں دنیا میں بہت سارے۔ اچھا، گھر سے الکوہل یا غیر شرعی کوئی بھی آلات ہیں گانے بجانے کے وہ بھی ختم کر دینے چاہیے، ٹھیک ہے، یہ گھر پاک کرنے کے طریقے، گانے، موسیقی، ٹھیک ہے، غیر باپردہ لباس یا برہنہ پن کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں برائے مہربانی، کچرا یا جمع شدہ گندگی نکال دیں، جالے لگے ہوتے ہیں یہ بھی نقصان کا باعث بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، گھر کو بخور اور خوشبو سے معطر رکھیں، پانی اور نمک کی تیاری جو ہے، صاف پانی کسی بڑے برتن میں لے لیں، اس میں موٹا نمک ڈالیں، سمندری یا پتھریلا نمک بہتر ہے، پچھلی آیات پڑھیں، ہر آیت کے بعد ہلکی پھونک ماریں جس میں نمی ہو، تھتکارنا ہم کہتے ہیں اس کو، 4 کو آیت الکرسی پڑھ لیں اور منزل پڑھ لیں، یا پھر خود پہ پہلے پھر پانی میں، اور سورہ صافات کی پہلی 10 آیات، سورہ جن کی پہلی 10 آیات، سورہ زلزلہ، ٹھیک ہے، اختتام اس کا اخلاص فلق ناس سے کریں۔ اب چھڑکاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ پڑے ہوئے پانی کو حشرات کی جگہوں اور راستوں پر چھڑک دیں، کونے اور زاویے، فرنیچر کے نیچے وغیرہ، ٹھیک ہے، اور دروازوں اور کھڑکیوں کے دہلیز پر بھی چھڑکیں تاکہ دوبارہ داخل نہ ہوں، یہ بھی بہترین اور مجرب تجربے سے ثابت طریقہ ہے۔ اب یہ تو آپ نے علاج کر دیا گھر کا، حشرات کا جادو جو تھا، اب کیسے پتہ چلے گا کہ جادو ٹوٹ چکا ہے حشرات والا؟ حشرات کا اچانک مر جانا یا غائب ہو جانا، گھر کا معمول پر آ جانا اور دوبارہ ظاہر نہ ہونا،
کچھ نصیحتیں ہیں کہ مرے ہوئے حشرات کو ننگے ہاتھ نہ چھوئیں، چھڑکاؤ کے بعد جگہ اچھی طرح دھو لیں، گھر اور اہل خانہ کی روزانہ تحسین جاری رکھیں، پڑھائیاں، حفاظتی پڑھائی اور یہ چیزیں۔ ہر بار حشرات کا ظاہر ہونا جادو کی دلیل نہیں ہوتا، وہم بھی نہیں کرنا ہر چیز میں جادو جادو، جن جن، نو، وہ پھر سچی کا آ جائے گا جن، زیادہ جن جن کریں گے تو۔ اچھا، پہلے طبعی اسباب دیکھیں، پانی، کچرا، نمک، ٹھیک ہے، یہ نمی وغیرہ کے اوپر بھی آتے ہیں یہ حشرات، یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے حشرات کو بھی پکڑ کے مار دیں ڈائریکٹ، نو، آپ پہلے دیکھیں، سبب دیکھیں نا کہاں سے آ رہے ہیں، گندگی آپ کے گھر میں ہے اس کو صاف کریں۔ اچھا، لیکن اگر بغیر سبب اچانک اور غیر معمولی انداز میں حشرات ظاہر ہوں، مثلا دیواروں پر اڑتے کاکروچ، دن کی روشنی میں بھنورے، ٹھیک ہے، بچھو، چھوٹے سانپ، بغیر ذریعے کے جوئیں، تو یہاں روحانی سبب کا قوی امکان ہے۔ اچھا، سانپ، گھر کے سانپوں کو نا بغیر آواز دیے، وارننگ 3 بار دیے مارنا، یہ بڑی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ بغیر آواز کے درخت نہ کاٹیں، اور گوبر ہڈی سے استنجا نہ کیا جائے، درختوں کے نیچے پیشاب نہ کرو، ٹھیک ہے، کہیں سفر میں جا رہے ہو تو وہاں پہ آواز دو، اگر پیشاب کرنے کے لیے بیٹھنا پڑ جائے کہیں تو آواز دو، بھائی سائڈ پہ ہو جائے، میں نے پیشاب کرنا ہے، واش روم کی دعا پڑھیں 3 بار آواز دینے کے بعد، پھر اپنے آپ کو ڈھکتے ہوئے اچھے طریقے سے قبلہ رخ کا دھیان رکھتے ہوئے، بچاتے ہوئے قبلہ رخ کو، آپ اپنا کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں اپنی۔ اچھا، کیونکہ کھلی جگہوں پر نا جنات کا ڈیرا ہوتا ہے۔ اچھا جی، سبق نمبر 8 مکمل ہو گیا۔ سبق 9 میں ہم سیکھیں گے کہ سحر اور حشرات سے پہلے ہی گھر کی حفاظت کیسے کی جائے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ سبق نمبر 9 انشاءاللہ ہم شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، گھر میں سورہ بقرہ مکمل پڑھنا یا سننا، پڑھنا زیادہ اچھا ہے، جو جاہل ہیں یا کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے وہ سن لیں، یا سست ہیں، ضروری نہیں جاہل بندہ ہو، سست بھی، لیکن یہ سستی نقصان دیتی ہے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ گھر میں سورہ بقرہ مکمل واضح آواز میں چلانا یا پڑھنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، شیطان اس گھر میں سے دور ہو جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، رواہ مسلم، مسلم کی حدیث ہے۔ گھر کو انسانوں اور جنوں کے شیطانی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے صحابی کی شکایت کرنے پر کہا جب اس نے عقرب کا ذکر کیا، بچھو کا، کیا کہا تھا؟ کہو میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں ہر پیدا شدہ شر سے، رواہ مسلم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، گھریلو اشرات اور نقصان دہ جانوروں سے بچاؤ کے لیے۔ اچھا، کون سی پڑھائیاں ہیں، دعائیں ہیں حفاظتی، تاکہ یہ چیزیں اشرات آئیں ہی نہ گھر میں جادو کے معاملات کے تھرو۔ صبح شام سونے سے پہلے اور گھر کی چھڑکائی کے وقت پڑھیں، جو بھی اذکار میں نے پہلے ذکر کیے ہیں، سنت اذکار صبح شام کے، اور منزل 4 کو آیت الکرسی پڑھتے رہنا چاہیے ہر ٹائم تقریباً، اس سے اثار پیدا ہوتا ہے، زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، بہت ساری دعائیں ہیں، سنت حسن المسلم کتاب ہے دعاؤں کی، اس میں، اور یہ دعائیں پہلے پانی پر پڑھیں، پھر آیات پڑھیں، ہر دعا یا آیت کے بعد پانی پر تھتکاریں، پھونک ماریں، نیت گھر کی مکمل حفاظت کی کر لیں، ٹھیک ہے۔ سورہ صافات کی پہلی 10 آیات، سورہ جن کی پہلی 10 آیات، اخلاص، فلک، ناس، طاقت میں جتنی بار مرضی پڑھیں، جتنا ٹائم اجازت دے۔ اچھا، اب صاف پانی جمع عرق گلاب یا موٹا نمک جمع خوشبو کوئی بھی، یہ تیار کر لیں، دعائیں اور آیات پڑھیں، ہر بار اس میں نا تھتکارنا ہے، ہر بار روزانہ گھر کے دروازوں کھڑکیوں پر چھڑکیں، کونوں میں، ٹھیک ہے، یہ راکی، ماہر راکی کی کے مشورے سے،
یہ عمل ہر 3 ماہ بعد دہرائیں. ہفتے میں کم از کم ایک بار کلونجی دم کر کے نا پاؤڈر بنا کے گرائنڈ کر کے اس کی دھنی دیں، آدھی چمچ، ٹی اسپون 1 چمچ. اچھا، معالج کے مشورے سے. اچھا، گھر آپ کا کیسے محفوظ ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ گھر سے تصاویر اور مجسمے بالکل ہٹا دیں. کتے گھر میں نہ ہوں. موسیقی اور آلات سننے سے پرہیز کریں. گھر کو ہر قسم کی نافرمانی اور معصیت سے پاک رکھیں، کیونکہ فرشتے گناہ والے گھر میں داخل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی، درس نمبر 10 9 پورا ہو گیا. اب سبق نمبر 10 ہم شروع کر رہے ہیں. پچھلے اسباق میں ذکر شدہ اذکار و تعویذات کو سمجھنا اور حفظ کرنا، یہ ذہن میں رکھیں. آپ تحسین، علاج اور وقایہ کے لیے مخصوص آیات میں مہارت حاصل کریں. یہ بھی ایک چیز ہے. پانی یا تیل پر پڑھنے، تھتکارنے اور پڑھائی کے وقت طریقہ کار جانیں. رقیہ کے دوران شرعی آداب اور احکام کی پابندی کریں. ٹھیک ہے. اب آیات مطلوبہ، حفظ و اتقان. آیات حسد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونہم من بعد ایمانہم کفارا حسدا حسدا حسدا. آگے ہے سورہ نساء 54. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. آگے سورہ یوسف 67. سورہ کہف آیت 39. سورہ طٰہٰ آیت 131. سورہ قاف آیت 22. سورہ بقرہ 255. تبارک 257. ٹھیک ہے. سورہ قلم 51-52 آیت نمبر. اور یہ حسد کی آیتیں تھیں. اور سحر کو باطل کرنے والی آیتیں بقرہ کی 102، اعراف 117 سے 122، یونس 79 سے 81، طٰہٰ 65 سے 69، فرقان 23. ٹھیک ہے. اور سبا 48 49، اسراء 81. ٹھیک ہے جی. مومنون 115 118. اچھا، آیات شفا آگے ہم ذکر کرتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت 14، یونس 75، نحل 69، اسراء 82، شعراء 80، فصلت 44، بقرہ 248، توبہ 26 40، اور 26 سے 40 ہے یا 26 40 ہے، دیکھ لیجئے گا ٹاپک. فتح 4 18 اور 26. اب پڑھائی کے دوران غلطی سے بچاؤ، خود پر قابو اور توجہ برقرار رکھنا، اعتماد کے ساتھ مرحلہ متقدم کے لیے تیاری. اچھا، جو طالب علم کسی آیت یا اس میں کمزور ہے پڑھائی میں، وہ تبصرے میں لکھے تاکہ آسانی سے اس طریقے کی مطلب ہے کہ وضاحت کی جائے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے بتانا ہے مجھے، آپ نے واٹس ایپ کرنا ہے. اور جو چیزیں آپ کو یہ پڑھائیاں آپ نے شروع کر دینی ہیں سیکھنی. ٹھیک ہے. اچھا، اور اپنے اہلیت بھی بتانی ہے تاکہ مرحلہ دوم کے لیے مناسب مواد آپ کو دیا جا سکے. اچھا جی، اب جادو معدے سے نکالنا. اب کھلایا پلایا وہ جادو ہے کسی کو. ٹھیک ہے. یہ سوال اکثر متاثرین ہم سے پوچھتے ہیں. جادو معدے سے صرف اسی وقت نکلتا ہے جب شیطان جو جادو کے لیے مقرر کیا گیا ہے کمزور ہو جائے، یا وہ گرہ عقد کھل جائے جو جادو کے لیے نکلنے میں رکاوٹ ڈال رہی ہوں. اسی لیے زیادہ تر متاثرین نسخے یا قے آور ادویات استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ صرف معدے اور آنتوں میں موجود جادو کے معمولی اجزاء نکال سکتی ہیں. کھانے یا پینے کے ذریعے موجود جادو صرف اس وقت نکل سکتا ہے جب جادو کے خادم کو کمزور کیا جائے، اور یہ کام صرف معدے کے جادو کی مخصوص رقیہ کے ذریعے ممکن ہے. اس میں خادم کے عذاب اور معدے کی
گرہوں کے توڑنے پر رقیہ پڑھنے پر توجہ دی جاتی ہے۔ معدے کی گرہوں کو کھولنے کے لیے متاثرین کو علاجی طریقے سے اختیار کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے، جیسے کہ رقیہ شدہ شہد کا استعمال، رقیہ شدہ پانی کا زیادہ پینا، خالی پیٹ پینا نیم گرم کر کے یا نارمل تازہ، زیتون کا تیل پینا، بی پی ہائی کا دھیان رکھتے ہوئے ڈاکٹر کے مشورے سے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ بی پی آئی ہے اور اوپر سے گرم تیل پی لیں اور مسئلہ بن جائے۔ جہاں تک الٹی دلانے والے قے آور ادویات اور موشن لگانے والی میڈیسن ہے، مثلا حبۃ الملوک، بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہیں حکمت میں، یہ صرف اضافی کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے یہ میڈیسن۔ اور جادو خادم کمزور نہ ہو، جو خادم ہے جادو کا چوکیدار وہ کمزور نہ تو فائدہ نہیں پہنچاتی اتنی زیادہ۔ اسی وجہ سے اکثر متاثرین یہ ادویات استعمال کرتے ہیں مگر جادو نکلتا نہیں ہے، چاہے تھوڑی مقدار بھی نہ ہو۔ میں آپ سے اس کی مطلب ہے کہ اس کا انتظار رہے گا، آپ کو کیا اس میں کوئی سوال وغیرہ ہوا تو وہ بتائیے گا، ٹھیک ہے، اور ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں گا۔ اب ہے سوال کہ کیا نظر اور حسد گھر کو بھی متاثر کر سکتے ہیں؟ کئی متاثرین سوال کرتے ہیں کہ کیا نظر اور حسد صرف افراد کو متاثر کرتے ہیں یا گھر اور املاک کو بھی؟ جواب، اللہ رب العالمین کی جو شریعت ہے نا، یہ اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، کرتے ہیں متاثر۔ نظر اور حسد حقیقت ہیں اور یہ صرف افراد تک محدود نہیں بلکہ گھر، املاک اور حتیٰ کہ خاندان کے تعلقات کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ گھر پر نظر تب پڑ سکتی ہے جب کوئی اس کی خوبصورتی، ترتیب، رزق کی فراوانی یا گھر سے کے سکون پر حیرت کرے بغیر یہ کہ اللہ کا ذکر کیے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر مطلب صلاحیتیں شو کی جا رہی ہیں دنیا میں، اپنی برکت مانگے بغیر اللہ بارک اللہ نہیں کہنا، الحمدللہ نہیں کہنا، تو اس لیے پھر نظر لگ جاتی ہے۔ حسد کا مطلب ہے کہ کسی خیر کے زوال کی خواہش کرنا، ٹھیک ہے، جو گھر اور اس کے اہل خانہ کو بغیر واضح سبب نقصان پہنچا سکتا ہے، خصوصاً اگر اہل خانہ تحسین اور اذکار میں سستی کریں ہیں۔ اچھا اچھا جی، اللہ نے فرمایا نا من شر حاسد اذا حسد، حدیث میں نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا العین حق، ٹھیک ہے، نظر حق ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز تقدیر سے بھی سبقت لے جانے والی تو عین نظر، ٹھیک ہے، تو وہ نظر ہوتی۔ اہم علامات جو گھر میں نظر، حسد اور جادو کی موجودگی کی نشاندہی کرتی ہیں: برقی آلات اور بلب میں اچانک خرابی یا جلنا بغیر واضح وجہ کے، ہوتا ہے نا یہ معاملات، کئی بار یہ دیکھنے میں آیا ہے، ٹھیک ہے، دیکھنے میں آیا نہیں، کئی بار یہ چیزیں سننے میں آئی ہیں، جی ہمارے مسائل شروع ہو گئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ اس طرح۔ یہ ابھی آواز آپ کی نہیں آ رہی صحیح۔ آپ کی طرف سے بھی میرا خیال ہے پرابلم ہے انٹرنیٹ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہاں وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، آپ بتا دیں جی کیا میں نے بتایا تھا۔ جی آپ نے یہ بتایا ہے کہ جب حشرات چیزیں نکلیں تو ان کا سدباب کیسے کرنا ہے، لیکن پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کس وجوہات سے نکل رہا ہے، گھر میں گندگی تو نہیں، گھر یا کوئی مسئلہ تو نہیں جس کی وجہ سے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر جادو کی علامات ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے قرآن آیات جو آپ نے ذکر کی ہیں وہ پڑھ کے، ہر آیت یا دعا پڑھ کے اس پہ ان پر پڑھائی میں یہ کہا ہے کہ حسد اور نظر دونوں لگ جاتی ہیں، گھر والوں کو بھی اور گھر بھی۔
اور یہ تب بھی اللہ نے کہا، یعنی کہ اللہ کا ذکر تھا، تب جا کر یہ چیز اثر انداز. اور پھر آپ نے حدیث کوڈ کی کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر تقدیر پر کوئی چیز حاوی ہے تو وہ حسد ہے، نظر. تو اسی طرح پھر آپ نے یہ کہا کہ شریعت محمدیہ میں ہر چیز کا علاج موجود ہے. ٹھیک ہے. اور بتاؤں؟ ہاں جی، کیا پڑھائیاں کیا بتائی ہیں میں نے، اور احتیاط کیا بتائی ہے؟ اپنے جی آپ نے قرآن کی آیات بتائی ہیں نا، جس میں کچھ صورتوں کے نام بتائے، ان کے پھر آیت کے، ان کی آیت نمبر بتائے ہیں. یہ آیات پر چلیں ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ کہا کہ انسان جو کر رہا ہے وہ اپنا احسان کرتا رہے، تحسین کرتا رہے، اپنا بھی اور اپنے گھر والوں کا بھی. اور یہ بار بار کرے، اور جب بھی کرے تو یقین کرے پہلے اللہ پر، پھر اسباب پر، علاج پر، یعنی کہ. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، صحیح ہے. چلیں انشاءاللہ باقی میرا خیال ہے کل پڑھیں گے. تو ابھی کافی ہو گیا انشاءاللہ یہ. انشاءاللہ کوشش کیا کریں سگنل والی جگہ بیٹھا کریں سب. تو ریکارڈنگ انشاءاللہ تیار کرتے ہیں، اللہ خیر کرے. تو